الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس سے پہلے بھی بارہا یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک عملی امت بنایا، ایک کام کرنے والی امت بنایا، اور ہمارا کام ہے کام کرنا، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا، اجر لینا، کام ہو کر بھی نہ رب کا کام چھوڑ، وقت ہے جد و جہد کا، راحت و آرام چھوڑ۔ اور جیسے کسی نے کہا کہ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، اور جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نتیجہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ایمان والے کے لیے ایک اور بات بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان والا کام کرے، محنت کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ بھی ہو۔ یہ دونوں چیزیں اگر ایک مسلمان کو حاصل ہوتی ہیں، کسی مسلمان گروہ کو حاصل ہوتی ہیں، تو پھر اس کو کامیابی کے راستے پر آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تعلق مع اللہ اور جہد اور محنت، بس۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت ماشاءاللہ کام کرنے والے کام کر رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر امت کے حالات اور ضروریات کے اعتبار سے کام سے زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، اور اظہار اور نمائش کا سلسلہ زیادہ ہے، اور ہمارے برعکس دوسرے لوگ اظہار اور نمائش کا کام نہیں کر رہے ہیں، مگر کام ہم سے زیادہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ان باتوں کے عرض کرنے کا خیال پھر اس لیے پیدا ہوا کہ ہمارے ملک کے ایک عظیم قائد، نوجوان حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم نے چند دن پہلے حیدرآباد میں ایک خطاب فرمایا۔ اس خطاب کو سننے کا موقع ملا اور اس سے فائدہ ہوا ہم کو، اور جی چاہا کہ اسی کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ مولانا نے کچھ باتیں بڑی اہم فرمائی۔ مولانا نے سب سے پہلی بات یہی فرمائی کہ
ہمارے اندر سے قوت فکر، قوت عمل ختم ہوتی جا رہی ہے، اور امت نے اجتماعی طور پر سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ فکر اور سوچ کے بعد نیت، ارادہ اور عزم پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انسان عمل کے راستے پر لگتا ہے۔ لیکن اس وقت امت نے اجتماعی طور پر سوچنا چھوڑ دیا، اور ایک بات یہ بھی فرمائی کہ یہ جو واٹس ایپ اور سوشل میڈیا ہے، اس نے بھی ہم کو ناکارہ بنا دیا ہے، اور ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، اور ہم کو یہی گائیڈ کر رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے، ہمارا رخ وہ طے کر رہا ہے۔ اور بعض لوگ تو اس میں اتنے منہمک ہیں کہ ان کو اپنے ضروری کاموں کے لیے بھی فرصت نہیں مل رہی ہے، اسی کے اندر مشغول ہے۔ اور مولانا نے ایک بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ جو قوم عمل کرے گی، جد و جہد کرے گی، قربانیاں دے گی، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں نتیجے ضرور عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم نہیں کریں گے، دوسرے لوگ کریں گے، تو چاہے وہ اللہ پر ایمان نہ رکھتے ہوں، چاہے ان کا ایمان عقیدہ کیسا ہی ہو، عمل کرنے والے ہم کو پیروں تلے روند دیں گے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے بھی مولانا خالد بیگ ندوی صاحب کی ایک بات سنا چکا ہوں کئی بار، کہ ہم نے ملک کے حالات میں مولانا کے سامنے یہ بات کہی کہ مسلمانوں کا کچھ لاہے عمل بننا چاہیے، تو مولانا نے بعض تنظیموں کا نام لے کر کے پوچھا کہ ان کے عہدیداروں کو آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ دینی دنیاوی اعتبار سے، کہ اس تنظیم کے صدر ذمہ دار آپ کے شہر میں کون ہیں، ریاست میں کون ہیں؟ تو جتنے لوگ تھے سب نے بتایا کہ ہم تو نہیں جانتے ان کو۔ مولانا نے کہا کہ آپ جا کر پوچھ لو، اور بھی بتانے والے نہیں ملیں گے آپ کو۔ اصل میں ان میں اور ہم میں فرق یہ ہو گیا ہے کہ ان کا یقین کام میں ہے، نام میں نہیں ہے۔ وہ محنت کر رہے ہیں، نتیجے حاصل کر رہے ہیں، ان کا نام نظر نہیں آتا۔ اس تنظیم کے قومی صدر کا نام بھی بعض وجوہات سے باہر آ گیا، ورنہ وہ بھی باہر نہ آتا۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ کام سے زیادہ نمائش کرتے ہیں، نام کی فکر میں رہتے ہیں، عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، بینر پر میرا نام آئے، اسٹیج پر مجھے بٹھایا جائے، اور اسی چکر میں ہم برباد ہیں۔ تو ہم ان کا کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ پڑوسی ملک کے ایک واعظ ہیں، ان کی ایک بات بہت پسند آئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم دشمنوں کا ایسا کر دیں گے، فلاں کا ایسا کر دیں گے، امریکہ کا ایسا کر دیں گے، حالانکہ ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ ہم تمدنی اعتبار سے ان سے بہت پیچھے ہیں۔ ہماری قوم کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ ہماری قوم میں بیت الخلاء کے لوٹے کو بھی زنجیر سے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے حفاظت کرنے کے لیے، اور پانی کی سبیل کا جو گلاس ہوتا ہے اس گلاس کو بھی زنجیر سے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے۔ جس قوم کی یہ اخلاقی حالت ہو، وہ قوم کیا مقابلہ کر سکتی ہے ان قوموں کا جو تمدن میں ہم سے بہت زیادہ آگے جا چکی ہے؟ مطلب یہی ہے کہ ہم کو اپنے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے، اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے ہم کو جد و جہد اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب مدث اللہ نے ایک بات یہ فرمائی کہ حالات تو ہیں ضرور، لیکن ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں مایوس اور ناکام کر دیں، پسپا کر دیں۔ یہ بات بالکل بجا ہے،
اور امت کو اس وقت بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ امت کے سامنے ایسی باتیں نہ لائی جائیں جن سے حوصلہ شکنی اور ہمت شکنی ہے. اور یہ بات ہمیں خوب سمجھنے کی ہے کہ یہ ہمارے دشمن کا ایجنڈا ہے. مسلمانوں پر جگہ جگہ تشدد ہو رہا ہے اور بزدلانہ طریقے سے ہو رہا ہے. کوئی معمولی سا آدمی، نہتا آدمی، اکیلا آدمی، چھوٹا سا کاروبار کرنے والا، اسے پکڑ کے مار رہے ہیں. تو یہ ان کی ظالمانہ بزدلانہ حرکتیں ہیں، لیکن وہ اس کو خود ہی محفوظ کرتے ہیں اور وائرل کرتے ہیں. آج کی اصطلاح میں مقصد کیا ہے ان کا؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک کو ماریں اور لاکھوں لوگ ڈر جائیں، ان کی ہمتیں پست ہو جائیں. مولانا نے فرمایا کہ بعض لوگ بہت حالات کی نزاکت کی بات کرتے ہیں، میں متفق ہوں اس سے، مگر ایک خاص بات یہ ہے کہ ان حالات کو نازک ہماری بے حسی اور بے عملی نے نازک بنایا ہے. حالات اس وجہ سے نازک نہیں ہیں کہ کوئی باہر کا کوئی عنصر ہے. حالات کی نزاکت ہماری بے حسی اور ہماری بے عملی، اس چیز نے حالات کو زیادہ نازک بنا دیا. اگر ہمارے اندر احساس ہو، ہمارے اندر عمل ہو، تو حالات کا مقابلہ کوئی مشکل چیز نہیں. مولانا نے فرمایا کہ ہم بتاشا نہیں ہیں کہ پانی گرے اور بیٹھ جائیں ہم. اور سابقہ حالات بھی بتاتے ہوئے مولانا نے بہت ہمت افزا بات کی. جب ملک تقسیم ہوا تو یہاں سے جو کریم تھا ہمارے سماج کا وہ ہجرت کر کے چلا گیا. پڑھے لکھے لوگ، مالدار لوگ، باصلاحیت لوگ، زمیندار طبقہ، وہ سب ہجرت کر کے چلا گیا. اور یہاں پر زیادہ تر وہ لوگ رہ گئے جو لیبر کلاس تھے، جو جا نہیں سکتے تھے، مالی اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے کمزور تھے. مگر الحمدللہ آج 70 سال کے بعد الحمدللہ ہم بہترین حالت میں ہیں. بلکہ جن لوگوں نے مسلمانوں کے نام پر ملک بنایا، بہت سے پہلوؤں میں ہم ان سے بہت بہتر ہیں. مولانا نے فرمایا کہ میں نے ڈاٹا نکالا ہے، دینی اعتبار سے، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی ہم لوگ الحمدللہ آگے ہیں. اور ہے بھی ماشاءاللہ سے ایسی بات الحمدللہ ہمارے متعلق. پڑوسی ملک میں ہمارے انتخابات ہوئے اور منتخب نمائندوں سے کلمہ پوچھا گیا، نہیں پڑھ سکے، دعائے قنوت نہیں بتا سکے. پورے ملک کا وزیر بہت اونچے عہدے پر، اور اس سے سورہ اخلاص پوچھی گئی، اس سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکے وہ. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ ہمیں اور جگہوں پر چلے جانا چاہیے. یہ کوئی صحیح سوچ نہیں. مایوسی نہیں، ہمت اور حوصلے کے ساتھ کام کرنا ہے، اللہ پر یقین کو مضبوط رکھنا ہے. طارق بن زیاد نے جب اندلس کو فتح کیا تو کیسے فتح کیا؟ واپسی کے راستوں کو بند کرنے کے لیے خود اپنی کشتیاں جلا دی، اور ایک چھوٹا سا لشکر گیا، اور پھر اس نے یہ طے کیا کہ ہمیں اس ملک کو فتح کرنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کامیابی ہاتھ نہیں لگی تو بھی شہادت کا مرتبہ پانا ہے، لوٹنے کا خیال بھی نہ آئے. لہذا ہم لوٹنے کا جو سامان ہے اسے تلف اور برباد کر دیں. لہذا انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس ملک کو فتح کر لیا، اور سینکڑوں برس مسلمانوں نے حکومت کی وہاں پہ.
یہ ہے عزم اور ہمت اور عمل کی طاقت. حضرت مولانا نے ایک بات خاص طور پر یہ فرمائی خود جمعیت کے کارکنوں سے، اور میں یہ بات باضابطہ طریقے سے کسی بھی جمعیت سے وابستہ نہیں ہوں. باقی ہمارے دل میں جمعیت کے دونوں حصے ہوں اور جماعتوں کے حصے ہوں اور ملی تنظیمیں ہوں اور سیاسی تنظیمیں اور قائدین ہوں، جو بھی ملت کے فائدے کا کام کر رہے ہیں، سب کی عظمت، سب کی محبت، سب کی قدر ہمارے دل کے اندر ہے، اور ہمیں مطلب اس سے ہے جو ملت کو فائدہ پہنچائے. بس ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں. میں کبھی عرض کر رہا ہوں کہ ایک تاجر سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کہاں جانا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو یا دوزخ میں جانا چاہتے ہو؟ اندھے سے پوچھا جائے دو اور ایک کتنا ہوتا ہے تو اندھا کہے گا 2 آنکھیں. بھوکے سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا 2 روٹی. تو ایسے ہی تاجر کے اوپر نفع سوار رہتا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو یا دوزخ میں؟ تو تاجر نے کہا کہ جہاں 4 پیسے کا نفع ہو وہاں چلا جاؤں گا. جنت دوزخ سے مطلب نہیں، اس کو نفع سے مطلب. ایسے ہی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ملت کے جتنے بھی قائدین ہیں، تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، تحریکیں ہیں، جن سے بھی ملت کو نفع اور فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ سب ہمارے ہیں. اب سب کی عظمت، محبت، قدر ہمارے دل میں ہے، لیکن بات پوری امت کے نفع اور فائدے کی، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے توجہ طلب ہے جو ان جمعیتوں سے تعلق رکھتے ہیں. مولانا نے فرمایا کہ کسی بھی جگہ جمعیت کی کوئی شاخ ہو تو اس کو ایک کلاس حاصل کرنے کے لیے جو تعمیری مثبت کام ہیں، ان کاموں میں سے جو سال بھر 3 کاموں کو انجام دے، اس کو ایک کلاس کا رتبہ ملے گا. کام بس یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جمعیت کا دستور بھی میرے پاس فون میں ہے. میں نے شروع میں جب میری نظر سے گزرا اور میں نے پڑھا، مولانا نے بھی اپنی گفتگو میں یہ باتیں فرمائی ہیں. دینی تعلیمی محنت بھی ہے، دینی ماحول میں عصری تعلیم اور تربیت کا کام بھی ہے. یہ سب کام جمعیت کے منشور اور دستور کے اندر شامل ہے. لیکن میں بہت ادب سے عرض کروں گا کہ ہماری توانائیوں کا بڑا حصہ جلسوں پر صرف ہو رہا ہے، تصویر کشی پر صرف ہو رہا ہے، اظہار اور نمائش پر صرف ہو رہا ہے، اور جو کام کرنے کے ہیں ان پر جو ہماری توانائی لگنا چاہیے وہ نہیں لگ رہی. چاہے کوئی جمعیت سے وابستہ ہو یا کسی اور جماعت یا تنظیم سے وابستہ ہو یا کسی سے وابستہ نہ ہو، ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنا چاہیے کہ میری زندگی ایسے کام میں لگے جو تعمیری کام ہو، جس سے ملت کا تعلیمی فائدہ ہو، ملت کے دین اور ایمان کی حفاظت ہو، ملت کی معیشت مستحکم ہو، معاشی اعتبار سے بھی ملت مضبوط رہے. کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر انسان کو کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے. اسی لیے ملت کے نفع کا جو کام بھی کر رہا ہے وہ قابل قدر ہے. اگر ہم لوگ کچھ سرسری چیزوں پر خوش ہیں تو ضرورت کام کی. بہت ہی فکر انگیز کتاب ہے، خاص طور پر وہ نوجوان، وہ علماء جو ان بزرگوں سے اپنی نسبت اور تعلق رکھتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر تنظیمی طور پر وابستہ ہیں، انہیں مولانا کی ان باتوں کو ضرور سننا چاہیے اور اسے مضبوط باندھ لینا چاہیے اپنے پلے.
اور اپنے عمل کا رخ متعین کرنا چاہیے، اور محض جلسوں اور تصویروں اور نمائشوں سے آگے بڑھ کر کے تعلیمی میدان میں، معاشی میدان میں، سماجی سدھار کے میدان میں تعمیری اور مثبت کاموں پر توجہ دینا چاہیے۔ ہمارے مدارس مضبوط ہوں، مکاتب کا کام بہت اہمیت رکھتا ہے، مکاتب مضبوطی کے ساتھ چلیں، اور مکاتب میں ذہن سازی کا کام ہو جو بہت اہم ہے۔ اس وقت کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہے بچہ کچھ چیزیں رٹ لے، یاد کر لے، وہ بھی ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ اسے کلمہ یاد ہونا ہے، اسے دعائیں یاد ہونا ہے، اسے اذکار نماز یاد ہونا ہے، اسے قرآن کی اتنی صورتیں یاد ہونا ہے کہ نماز پڑھ سکے، ضروری ہے۔ اس کو طہارت اور پاکی کے ضروری احکام معلوم ہونے چاہیے، اس کو یاد کرنے کی اہمیت ہے۔ مگر صرف اتنے ہی پر اکتفا کرنے سے جو آندھیاں الحاد کی، شرک کی چل رہی ہیں، ان سے حفاظت ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ان کے اندر ایمانی جذبہ پیدا کیا جائے، اور اس کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ ربیع الاول میں بھی ہم اپنے جلسوں کو مفید بنائیں، پرمغز بنائیں، چھوٹوں بڑوں سب تک سیرت پہنچے، اور محض رسمی طور پر جلسے نہ کیے جائیں بلکہ اس کو اور بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ اور محض جلسوں پر بھی اکتفا نہیں، کتاب ہر طبقے کے اعتبار سے، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے مہیا ہے لٹریچر، سیرت پڑھیں ہم۔ انبیاء کے قصوں میں بڑی تاثیر ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے وہ قرآن جو قیامت تک کے لیے باقی رہنے کے واسطے نازل فرمایا ہے، اس قرآن کا بڑا حصہ اللہ نے قصوں پر مشتمل رکھا ہے۔ انبیاء کے قصے ہیں، حضرت نوح کا قصہ ہے، حضرت ابراہیم کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ کا قصہ ہے، حضرت یوسف کا قصہ ہے، اور انبیاء کے قصے ہیں، اور بعض نبیوں کے قصے جگہ جگہ ذکر کیے گئے ہیں، بار بار ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کے اندر ایک ایمانی طاقت ہے۔ ہمارے بچے کو اگر معلوم ہو حضرت ابراہیم کیا تھے، ان کی زندگی کیا تھی، تو ہمارے بچے کا ایمان عقیدہ مضبوط ہوگا۔ حضرت نوح کی زندگی معلوم ہو، اور سب سے بڑھ کر اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت مبارکہ معلوم ہو، ان کے صحابہ جن کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، جو اس امت کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہیں، ان کی زندگی معلوم ہو۔ مگر ابھی ایک کلپ آیا، ایک محترم نے بھیجا، اس ملک کا نہیں، ایک عرب ملک کا ہے، اور چھوٹے چھوٹے عرب بچوں سے دنیا کے کھلاڑیوں اور نافرمانوں کے متعلق معلومات پوچھی جا رہی ہیں، تو بچے سوال بھی پورا نہیں ہو رہا ہے مگر جواب دے رہے ہیں۔ لیکن ان سے صحابہ کرام کے متعلق سوال کیا گیا تو حیران و پریشان ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی ہے، ہمارے بچوں کو کیا کیا معلوم نہیں ہے، مگر پیارے نبی کی زندگی نہیں معلوم، صحابہ کی زندگی نہیں معلوم۔ تو ہم اپنے گھروں میں بھی فکر کریں اور مکاتب میں بھی، اور اس کے ذریعے سے بچوں کی ذہن سازی، ان کے دل و دماغ کو بنانا، یہ کام اس وقت حالات کے اعتبار سے بہت ضروری، بہت اہم ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھ کو بھی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے، اور بڑوں کی باتوں پر کوئی بات کہنا بھی ایک درجے کی بے ادبی ہے، مگر مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کروں بڑوں کی ان باتوں کی طرف، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ان باتوں کو سنیں اور ان سے راست استفادہ کریں، اور اپنے اندر تبدیلی عمل کے اعتبار سے پیدا کریں۔ اور کہنے والا خود بہت محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو توفیق عمل